السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، یہ جو آیا آف دا ڈے ہے، اس کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی معزز لوگوں میں بنو مخزوم میں سے جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہیں، یا پھر جو ہے وہ طائف میں سے غالباً جو ہے وہ مسعود بن عمر ثقفی جو تھے نا، وہ تھے کہ بھائی ان کو جو ہے وہ کیوں نبوت نہیں دی گئی ہے، دار الندوہ کے اندر فلاں فلاں معززین ہیں ان کو کیوں نہیں دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ آیت نازل کی کہ بھئی کیا یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ نبوت آپس میں بانٹ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کو ملنا چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے جو ہے وہ اپنی رحمت عطا کرے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے جو آیت ہے وہ اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو آپس میں تمہارے جو مال و دولت کی تقسیم میں فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ایک دوسرے کے مدارج اوپر نیچے رکھے ہیں تاکہ امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ قائم ہو سکے۔ دیکھیں اس میں بھی اگر آپ رحمت ریکگنائز کریں کہ اگر جو ہے یہ ہائرارکی اور اس کے علاوہ یہ امپلائر امپلائی کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا تو بڑی سوسائٹیز پنپ نہیں سکتی تھی۔ ہمارے یہاں ابھی تک وہ ہنٹر گیدرر والی ریلیشن شپ ہوتی، یہ تو جب آپس میں درجات کا تفاوت پیدا ہوا اور یہ امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئی تو پھر ایگریکلچرل سوسائٹیز ایمرج ہوئیں، اور اس کے بعد پھر سوسائٹی پروگریس کی، کیونکہ ہر شخص میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ ہنٹر گیدرر کا رول ادا کر سکتا، اور جو بہت طاقتور ہوتے تھے وہ زیادہ گیدر کر لیتے تھے، اور جو اتنے طاقتور نہیں ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، وہ بہت کم گیدر کر پاتے تھے اور وہ بھی ان سے چھین لیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے یہ تقسیم پیدا کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ قائم ہو سکے۔ یہ سخریہ کے اندر یہ بات پنہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس آیت کا کرکس ہے، جس وجہ سے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرنے میں اپنی جان لگاتے ہیں اور جمع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی اسلوب استعمال کیا تھا جب قرآن مجید کے بارے میں بات کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر قرآن مجید کو اگر اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ یاد کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ذخیرہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرنے کی کوشش کریں دنیا کے مال میں سے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت اگر آپ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں سے آپ سمٹ رہے ہیں، جیسے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج کے دن اگر آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس رحمتیں آپ کی طرف نازل فرمائیں گے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ۔ تو یہ اگر اللہ کی رحمت اگر آپ اپنی طرف جمع کریں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس سب سے بہتر ہے جو لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی مال جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتیں دکھا دے، اپنی رحمتوں کا نزول دکھا دے، اور ہماری زندگیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو عمل دخل ہے وہ محسوس ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اس بات پہ بنا دے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے جو ہے وہ زیادہ مال دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا دے کے بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے جس سے تھوڑا تنگی کی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی آزمایا ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس آزمائش پہ پورا اتریں اور صبر و شکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین۔